اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے لیکچر کی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے احادیث کی بنیادی جو بڑی کتب ہیں صحاح ستہ، ان میں سے کچھ منتخب احادیث کا پورشن جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، ان کو ترجمہ اور تشریح کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ، اور چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس حدیث کے اندر کیا بات کی گئی ہے؟ اس حدیث کے اندر در حقیقت اسلام کے حوالے سے بنیادی جو اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کے جو ستون ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ اسلام کی مثال ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اور کوئی بھی بلڈنگ اس وقت تک مکمل طور کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سارے کے ساری بنیادیں، سارے کے سارے پلرز جو ہیں وہ سلامت نہ ہوں۔ تو اسلام کے حوالے سے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی عمارت 5 بنیادی چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے کہ سب سے پہلی چیز شہادت دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ ان تمام جو فرائض جو اس میں بتائے گئے ہیں، ان تمام فرائض کے حوالے سے تفصیل مزید اگلی احادیث کے اندر بیان ہوگی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ایک بلڈنگ بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی دیوار کے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کا جو بنیاد ہے، وہ ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اس کو ختم کر دیا جائے، ایک پلر کو بھی ختم کر دیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس جو بلڈنگ ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ بلڈنگ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے اسلام کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کہ ہم ان 5 چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم ان 5 چیزوں کے حوالے سے بتائے گئے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تم کو روکوں اس سے تم رک جاؤ، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم اس کو بجا لاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم، پس بے شک تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، کثرت مسائلہم، ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے اختلاف نے جو وہ اپنے انبیاء سے کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنیادی طور کے اوپر 3 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز رسول کی اتباع، دوسری چیز غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا، اور تیسری چیز اپنے انبیاء سے، اپنے رسول سے اختلاف کرنا۔
تو ان چیزوں کے حوالے سے کہ پہلی چیز رسول کی اتباع کرنی ہے، غیر ضروری سوال اور اختلاف نہیں کرنا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جس چیز کا حکم دوں وہ کرو، جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جتنی بات بتاؤں اس پر عمل کرو، کرید کرید کر سوال نہ پوچھو اور بلا وجہ سوالات کے دروازے نہ کھولو، اس لیے کہ پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ نبی کی مخالفت پر اتر آتے تھے اور بلا وجہ سوالات کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ان کی قوم بنی اسرائیل نے غیر ضروری سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے جو حکم تھا ان کو فوراً عمل کر دینا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسے ہی سوالات اور ایسے ہی نبیوں سے اختلاف کے نتیجے کے اندر ان پر عذاب نازل ہوئے۔ اگلی حدیث عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر لی تھی، دع ما یریبک، اس چیز سے بچو یا اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی ہو، الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف چلو جو تم کو شک میں نہیں ڈالنے والی۔ یعنی اس حدیث کے اندر اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی نیکی اور بدی کو پرکھنے کے لیے ایک ایسا معیار مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس سے ہر شخص پہچان سکتا ہے کہ کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا کام ہے۔ یعنی اسلام کے اندر تو حلال و حرام کے احکام جو ہیں وہ واضح ہیں، مگر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے قرآن ہمیں کوئی واضح ہدایت نہیں دیتا۔ مثلا سگریٹ نوشی ہے، سگریٹ پینا ہے، تو یہ اس حدیث کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو تم کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، یعنی جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہو سکتا ہے یا حرام ہو سکتا ہے، تو بہتر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس چیز کی طرف رجوع کیا جائے، اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو شک میں نہیں ڈالتی، یعنی جو کلیئر ہے، یعنی جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حلال ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی یا خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی ہو یا بے مصرف بیکار ہو۔ یعنی اس حدیث کے اندر کیا بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یعنی اسلام لانے کے بعد اس کے اندر اس خوبی کا ہونا ضروری ہے، وہ تمام لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی وہ تمام چیزیں جو لغو ہوں، جو فضول ہوں، جو بیکار ہوں، جو بے مصرف ہوں، جن کا کوئی مقصد نہ ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام اسلام ہے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کیا بات کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ کامل مومن جو ہوتا ہے
وہ اس وقت تک کہلانے کا حقدار ہے کہ جب وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے وہ اچھی چیز پسند نہ کرے، یعنی بخل اختیار کرے دوسرے کے لیے۔ یا پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کی جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک حقیقی مومن کی پہچان ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، بس وہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ اب اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ یا تو اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں، یعنی بجائے اس کے کہ انسان جھوٹ بولے، غیبت کرے، بے فضول بات کرے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ خاموش رہے یا پھر اچھی بات کرے۔ دوسری چیز اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، یعنی اس میں ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ اس کو عزت دینی ہے، تو دوسری چیز ساتھ یہ خود بخود آ جائے گی کہ آپ نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے، پڑوسی کو کوئی تکلیف آپ سے نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اس کے احوال کا کہ وہ اس کے کھانے پینے کے انتظامات اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ وہ اپنے ایک مہمان کا اکرام کرے، یعنی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی خاطر مدارت کریں، آپ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، آپ اس کو بٹھائیں، آپ اس کی بات سنیں، آپ اس کو احترام دیں، آپ اس کو عزت و احترام دیں۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، پس اس نے اپنے سوال کو ریپیٹ کیا۔ قال لا تغضب، تو آپ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو۔ اب اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ تو غصہ کرنا ایک برا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی نصیحت کی۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھے کوئی اور بھی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے الفاظ کو ریپیٹ کیا کہ غصہ نہ کرو، یعنی اس کو یہ در حقیقت بتانا مقصود تھا کہ یہ جو نصیحت پہلے کی گئی ہے غصہ نہ کرنے کی، یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے۔ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انسان بہت سے لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان غصے کی وجہ سے کوئی ریئیکٹ کرتا ہے اور بعد میں وہ پشیمان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے یہ بات فرمائی کہ بجائے اس کے کہ مزید کوئی نصیحت کی جائے، تو اس ایک ہی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ غصے سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی کو لاؤ، تمحها، وہ اس کو مٹا دے گی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس حدیث کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے حوالے سے تاکید کی ہے۔ پہلی چیز، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، یعنی اللہ کا ڈر ہر وقت آپ کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، چاہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ تنہائی کے عالم میں موجود ہیں، یا آپ کسی مصیبت میں ہیں یا آپ خوشحالی میں ہیں۔ مصیبت میں نکلتے وقت، مصیبت کے اندر آپ اللہ سے جیسے ڈرتے ہیں، ایسے ہی مصیبت سے نکلنے کے بعد بھی اللہ سے ڈریں۔ دوسری چیز، برائی کے بعد نیکی کریں، یعنی اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فوراً نیکی کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی، یعنی جو آپ کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا گیا تھا، آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ تیسری چیز، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دی گئی ہے، اور آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اگلی حدیث، عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو چیزیں حاصل کی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہیں کرتے تو تم جو چاہے کرو۔ اس حدیث میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایک ایسا عمل جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اندر موجود تھا، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت چیز، وہ یہ کہ حیا کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو بڑے سے بڑا گناہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ بات کی گئی ہے کہ جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے، جب تم میں سے شرم ختم ہو جائے، تو تم جو چاہے کرو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے مرضی کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، پھر تمہیں جو اندر تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرتا، تمہیں جو اندر ضمیر کی آواز آتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، وہ تمہیں روکتا ہے، پھر وہ چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، تمہارا ضمیر تمہیں مخاطب کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ اچھی بات تمام انبیاء علیہم السلام کے کلام میں تھی کہ جب تم حیا نہیں کرتے تو تم جو چاہے کرو۔ اگلی حدیث، عن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں، لا اسأل عنہ احدا غیرک، پھر اس کے بعد میں کسی اور سے کوئی بات نہ پوچھوں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یعنی اس حدیث کے اندر حضرت سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ مجھے ایسی کوئی زبردست سی بات بتائیں اسلام کے حوالے سے کہ مجھے پھر اسلام اس کے حوالے سے کسی اور سے جا کے نہ پوچھنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر الفاظ کے اندر اسلام کی حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی پہلی چیز، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اقرار کرنا، کہ اللہ پر ایمان کا اقرار کرنا، ثم استقم، پھر دوسری چیز یہ کہ جو ایمان آپ لائے ہیں اس ایمان کے اوپر آپ قائم رہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی لالچ آپ کو اس ایمان سے دور نہ کر پائے، تو اس